پاکستان میں جب نظام خلافت کو رائج کرنے کی بات کی جاتی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا، اس کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے اور اس کی اہلیت کا معیار کیا ہوگا۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو اجتماعی معاملات چلانے کے لیے مشاورت کا بنیادی اصول دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں مجلس شورا کو سب سے اہم اور بنیادی ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جمہوری نظام حکومت رائج ہے، جس کی وجہ سے خلیفہ کے انتخاب پر عوام کے ذہنوں میں جمہوریت اور خلافت کے بارے میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، جبکہ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نظام خلافت میں ریاست اپنی عوام کو صرف اپنے خلیفہ کے انتخاب کا حق دیتی ہے، جبکہ قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو قوانین خدا نے انسان کے لیے بنا دیے ہیں، پھر اس سے متصادم کوئی قانون بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں جمہوریت میں عوام یا عوامی نمائندوں کو اپنی مرضی سے قانون سازی کا اختیار دیا جاتا ہے۔ حکمران وقت جو چاہیں جیسا چاہیں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے جو قانون بنا دیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں، جو اللہ کے اختیار میں انسانی شمولیت کی وجہ سے شرک ہے۔ اسلام میں خلیفہ کے انتخاب کی بہترین اور ابتدائی عمدہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سقیفہ بنی سعدہ کے مقام پر دیکھنے میں آئی، جب اسلامی تاریخ کے اس نہایت اہم موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا انتخاب ہونا تھا۔ مومنین کے امیر کا چناؤ کرنے کے لیے خاص الخاص افراد کا اکٹھ ہوا۔ اسی طرح خلافت راشدہ کے چاروں خلفاء کا انتخاب 4 مختلف طریقوں کے ذریعے عمل میں لایا گیا، جن میں مجلس خاص، جانشینی، محدود کونسل اور عمومی عوامی رائے کے ذریعے خلفائے راشدین کا انتخاب عمل میں آیا۔ چاروں خلفاء کے طریقہ انتخاب میں رائے اور مشورہ کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں اقتدار کی منتقلی کا طریقہ انتخاب اور مغربی جمہوریت کے طریقہ انتخاب میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلا اور اہم فرق یہ ہے کہ اسلام میں بیعت کا تصور مغربی نظام میں دیے گئے ووٹ کے تصور سے مختلف ہے۔ مغربی طرز حکومت میں ہر شہری کو برابر ووٹ کا حق دیا گیا ہے اور ووٹ دینے کے لیے شرائط بھی محدود اور منفرد ہیں، جبکہ بیعت کی 2 اقسام ہیں، بیعت خاص اور بیعت عام۔ ان دونوں کے لیے اہلیت میں بھی فرق ہے۔ بیعت خاص کے لیے خاص کی اہلیت کے لیے کڑی شرائط ہیں، جن کا تعلق افراد کے علم، اخلاق اور کردار سے ہے، جبکہ بیعت عام کے لیے شرائط کم اور نرم ہیں، یعنی صادق اور امین ہونے کی شرط۔ یہ شرائط صرف منتخب ہونے والوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی ہیں جو انہیں منتخب کرنے والے ہیں۔ جدید مغربی نظام حکومت اقتدار کی منتقلی کے لیے ایک ہی طرز عمل کی بات کرتا ہے، جبکہ اسلامی انتخابی نظام کسی ایک طریقہ پر بضد نہیں۔ ووٹ کے ذریعے شہری محدود مدت کے لیے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ بیعت کے لیے مدت کا تعین نہیں کیا گیا اور یہ عموماً تا حیات ہی ہوتا ہے۔ گویا ووٹ کے ذریعے دی گئی طاقت یا اختیار ووٹ کے ذریعے واپس بھی لیا جا سکتا ہے، مگر بیعت واپس نہیں لی جا سکتی۔ اسلامی نظام حکومت کے بنیادی اصول ہیں، جن احکامات کی پابندی کرتے ہوئے مسلمان خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، جس کا کام صرف اور صرف اللہ کے نائب کے طور پر احکامات الہی کے مطابق ریاست کے نظام کو حقیقی اسلامی قوانین کے تحت چلا سکے۔ یہی چیزیں اسلامی نظام حکومت کو جمہوری نظام سے ممتاز کرتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا کو بہترین حکمران اور لیڈرز ملے تھے۔